وقت خاب من دساہا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اسی لیے وطنیت کے احساس سے آگے ہمیں تھوڑا سا آگے مسلمان کو تھوڑا سا آگے جانا پڑتا ہے. ہم نے دعائیں کی سب کانٹیننٹ میں، ہم روئے، ہم نے دامن پھیلا پھیلا کے عرض کی اے رب کریم ہم تجھے ماننے والے ہیں. ہم پاکستان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں اتنی کھلی اجازت نہیں تھی، وہاں ماس بھائی لٹیرے بھی تھے، وہاں ایسی جگہ تھی مسلمان کتنی مرتبہ آگ سے گھر جلاتے. ہم نے بہت آرزو کی، ہم نے بہت آرزو کی. ہمارے پاس شو بوائے بڑے تھے، بڑے بڑے عالم شو بوائے تھے، وہ وطن سے مذہب کو بنانے والے بھی شو بوائے تھے، مگر ایک عجیب و غریب دبلا پتلا سکڑا سا مسلمان بھی تھا ہمارے پاس. He only believed in God. اس سارے مجمع کبائر میں ایک شخص ایسا تھا کہ he believed in God and he believed in prophet. میں اپنے پاس سے نہیں کہتا کہ مجھے قائد اعظم یہ صبح و شام کی یرکریزیاں، یہ تیری لٹی ہوئی راتیں، یہ تمہارے مصروف دن، آخر کیوں مر رہے ہو؟ کیوں مر رہے ہو؟ کیوں اتنی محنت کر رہے ہو اس ناشکر گزار قوم کے لیے؟ کیوں اتنی محنت؟ پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ only because of one thing. when I go to God he should tell me well done Mr. Jinnah. دیکھا کمٹمنٹ کیا اس کی؟ دیکھا آپ نے قائد اعظم کی کمٹمنٹ. جو شخص آج قائد اعظم کے بارے میں ایک لفظ بھی ناقص کہے وہ ہماری ایڈیالوجی کے خلاف ہے. ہم نے اس شخص کو لیڈر چن کے کہ جو خدا کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ when I go to God I only wish that my God should tell me well done Mr. Jinnah. کہے انگریزی میں ویسے ہے نا، یہی اس کی زبان تھی. تو ہر وہ بڑا خوبصورت ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ برپوش. اے مسلمان تو جو چاہے اپنا لباس بدل رہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ برپوش، من انداز قد ترا می شناسم. میں تجھے تیرے قد سے پہچان لوں گا. تیرا قد اللہ سے ملتا ہے جا کے. ہماری سینٹر آف ایڈیالوجی یہ ہے. پھر خدا نے ملک دے دیا. آگ اور سمندر سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنی دہلیز عبور کی. ہم نے بربادیوں کو دیکھا، ہم نے قیامتیں اٹھائیں، ہمارے خاندان منقطع ہوئے، بچے چاڑے گئے کرپانوں اور سولیوں پر. ہم نکل آئے بچ گئے. ہم اس بہت بڑے ٹریجک سما کو بھول بھی گئے. مگر آج بھی ہمیں یہ یاد رکھنا تو ہے نا کہ ہم اس ملک کو ہم نے اپنے مفادات کے لیے نہیں، اپنے ایڈیالوجی کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں لا الہ الا اللہ آزادی کے ساتھ کہہ سکیں. ہم اس زمین کے ہر کونے پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ سکیں. ہم یہاں سے گزرتے ہوئے ہر راہ رو کو کھانا کھلا سکیں. ہمیں یاد رکھنا اس حدیث رسول کو. کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم کتنے بڑے جھوٹ کے آدمی ہیں. ایک مقام پر ہمارا جھوٹ چل رہا ہے. Have we averted our ideology at all? کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے ملک کیوں لیا؟ ہم نے زندگیاں کیوں مانگی؟ ہم مرے کس کے لیے؟ یہ سب بھول گئے ہیں. ہم یہ فارگیٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان از اے پارٹ آف ریلیجن. اٹس ناٹ اے کنٹری. ہم کسی ملک کا دفاع کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، مگر پاکستان از اے پارٹ آف گاڈ، اٹس اے پارٹ آف پروفٹ، از اے پارٹ آف آور ریلیجن. ہماری دعاؤں کے، ہماری آہوں اور سسکیوں کے جواب میں
پروردگار عالم نے یہ زمین ہمیں تحفتاً عطا کر، ایسے ہی تحفہ دیا جیسے نماز میں قصر کا تحفہ دیا، ایسے ہی تحفہ دیا جیسے رمضان میں سفر اور عذر کا تحفہ دیا، ایسے ہی خداوند کریم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان تحفے میں دیا۔ سب سے تحفہ دیا ہے نا، تب سے شیطان کو پتہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے۔ سو دیز آلویز، ساری دنیا کے شیطانوں نے ادھر اجتماع کر لیا، ساری دنیا کے شیطان۔ ادھر بیلفور ڈیکلیریشن کا اسرائیل قائم ہو گیا، ادھر اس کو بھی پتا تھا کہ یہ ملک جو بن رہا ہے نا، اس نے زمانے آخر میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زمانے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یہ بھی حدیث رسول ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہند کے مسلمان ایک آخری مارک میں پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہ اعزاز پاکستان کے مسلمانوں کا کہ پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے رؤسا اور امراء کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ مریم میں آپ کے سوا کوئی نہیں لڑے گا، چاہے آپ لڑنا چاہو نہ چاہو۔ ابن مریم کے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا آپ کے سوا، اور جو لڑیں گے وہ شکست کھائیں گے۔ پہلے ایک بڑا اجتماع شکست کھائے گا، مگر فتح مقدر ہے جس کے ماتھے پہ لکھی گئی۔ فتح اس کے نصیب میں ہے جو خدا کی رضا سے آگے بڑھے گا۔ مہدی کیا شے ہے یار؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، مہدی کچھ بھی نہیں ہے۔ مہدی وہ ایک شخص ہے جس کو خدا سپورٹ دے رہا ہے، بس۔ آپ اس کو اتنے بڑے بڑے کیوں ساتھ القابات اٹیچ کر دیتے؟ آپ اس کے ساتھ کیوں اتنے ناز نخرے؟ آپ کو سوچنا چاہیے۔ موسیٰ ایک شخص تھا، جا کے قوم عالی سے جنگ کر، کہتے میں تو نہیں جاتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں؟ کہتے تو ساتھ ہے، پھر جا۔ یہ جو تصورات ہیں ہمارے ریلیجس، ان کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیا کریں، اتنا رنگ نہ لگایا کریں۔ کوئی شخص جو خدا کے حکم سے آگے بڑھے گا اور خدا کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوگی، وہ مسلمان ہو، مومن ہو، وہ مہدی ہو، وہی اول وہی آخر، وہی مہدی آخر زمان ہے۔ آپ اس مسئلے پہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے کسی پر نہیں۔ ہاں، آپ جب مغلق کرتے ہو نا کسی مسئلے کو، اس کے پیچھے یہ داستان وہ داستان، دس ناٹ اے میریکل۔ When God is with me, why should I be miraculous؟ مجھے آپ وجہ سمجھا، بھائی میرے ساتھ اللہ چل رہا اور میں پھر کس میریکل کی توقع میں جا سکتا ہوں؟ اگر آپ کے آگے خدا کہتا ہے جو میرے لیے لڑنے نکلتے ہیں، میں ان کے ہراول دستے میں ہوتا ہوں۔ کاہے کی شکست، کاہے کی اعصاب شکنی، کاہے کی شک و شبہات، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان فیکٹ the most important thing is کہ ہم اپنی اوریجنل ایڈیالوجی کو پلٹیں، ہم اس سمپلیفیکیشن کو جائیں جو کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہم سے چھن چکی ہے۔ ہمیں واپس پھر جانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خادم حضرات، this is the last thing میرے خیال ہے